اسی میں چند منٹ گھوم لوں گا. حکیم کلام رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1.5 درجن کتب لکھی. کسی کے 1000 کا چیلنج ہے, کسی کے 500 کا چیلنج ہے. لیکن فرنگی کے غیر علمی وقت جب لکھی تو اس وقت 1965 کی جنگ جاری تھی. کی جنگ کے بعد 14 اکتوبر 1965 کو یہ کتاب چھپ گئی. اس میں حکیم کلام رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کے سائنسدان, یورپ, امریکہ, روس اور چائنا, دنیا بھر کے طبی سائنسدان کو چیلنج کر کہ اس وقت جتنے بھی طریقہ علاج دنیا میں مروج ہیں وہ نامکمل ہیں, ادھورے ہیں, انسائنٹیفک. اور ساتھ ایلوپیتھی کو کیسا چیلنج دیا, ایلوپیتھی از انسائنٹیفک اینڈ رانگ. یعنی وہ ایلوپیتھی جو ناعاقبت اندیش حکمرانوں کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے پوری دنیا میں چھا گئی, اس کی بنیاد کو اکھاڑ کے رکھ دیا. کیا فرماتے ہیں؟ ایلوپیتھی از اونلی کچڑی. ایلوپیتھی صرف کسائی پن ہے, صرف سرجری. ایلوپیتھی کسی مرض کا علاج پیش نہیں کر سکتی, امراض کو بگاڑ دیتی. مخدرات سے علاج کرتی ہے, مسکنات سے علاج کرتی ہے, منوم چیزوں سے علاج کرتی ہے اور مسکن چیزوں سے علاج کرتی ہے. جبکہ اصلی علاج یہ ہے کہ وہ سرکل سے ہی کیا جائے جو دوران خون کا سرکل ہے. 75 کھرب سے لے کر 100 کھرب تک جو سیلز ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی غذا کا نظام ایسے بنایا ہوا ہے کہ ہر سیل کو اس کی غذا پہنچ رہی ہے اس کے کمرے کی دہلیز تک. ان سرکل کو چلانا ہے. یہ مخدرات نہیں کر سکتے, یہ مسکنات نہیں کر سکتے, یہ منوم چیزیں نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا ایلوپیتھی غیر علمی بھی ہے اور غلط بھی, اپنی سائنس کے مطابق بھی نہیں ہے. اور 10,000 کا چیلنج. اگر کوئی ایلوپیتھی طریقہ علاج کو سائنٹیفک اور قوانین فطرت کے مطابق ثابت کر دے تو میں 10,000 کا دینے کو تیار ہوں. یہ کب کی بات ہے؟ جب میں پکی جماعت میں پڑھتا تھا, میری عمر 7 سال تھی. اس وقت آپ میں سے بیشتر اس دنیا میں نہیں. اس وقت دیکھ کر پیر کی بڑی قدر تھی, ہمیں ایک آنا ملا کرتا تھا. 10,000 روپیہ دوست احباب جو اس وقت تھے انہوں نے چندہ جمع کر کے حکیم کلام نے کہا کہ میں 10,000 روپیہ چاہیے. وہ پیسے میرے پاس نہیں. وہ درویش آدمی جتنا روزانہ کا خرچہ چاہیے ہوتا تھا اتنے پیسے اس وقت وہ بھی ایک کرنا شاید اس سے بھی کم لیتے تھے. تو زیادہ علاج بالغذا کا طریقہ لوگوں کو غذا ہوتا ہے. تو دوست احباب نے وہ 10,000 روپیہ اکٹھا کیا اور بینک میں جمع کرا دیا کہ دنیا بھر کا کوئی بھی طبی سائنس ایلوپیتھی طریقہ علاج کو سائنس کے مطابق ثابت کر دے 10,000 روپیہ. تو حکیم کلام نے اس کتاب میں کیا لکھا؟ ایلوپیتھی طریقہ علاج کو ان سائنٹیفک ثابت کیا اور طب یونانی کو سائنسی طریقہ ثابت. طب یونانی کے خس و خشاک کو صاف کر کے دنیا طب کے سامنے ایک منظر رکھ, روشن منظر. حکیم کلام فرنگی طب غیر علمی و غلط اس کے صفحہ 64 پہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے, سمجھنا ہے اور اس پہ یقین کر لینا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ مختلف طریقہ علاج کی بحث سمیٹتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک طب عربی کا تعلق ہے یہ ذہن نشین کر لینا بس. جہاں تک طب عربی کا تعلق ہے طب عربی آیوروید اور طب یونانی کی ترقی یافتہ صورت ہے
اور یہ ارتقائی منزلیں اس نے صدیوں میں طے کی ہیں۔ آیورویدا طب یونانی طب عربی سے صدیوں پیچھے ہیں، یہ بات بنانا چاہتا ہوں۔ آیورویدا اور طب یونانی طب عربی سے صدیوں پیچھے ہے۔ پھر کوتل جہاں تک طب عربی کا تعلق ہے، طب عربی آیورویدک اور طب یونانی کی طرف کی یافتہ صورت ہے، اور یہ ارتقائی منزلیں اس نے صدیوں میں طے کی ہیں۔ فرماتے ہیں میرا طریقہ علاج طب عربی بھی نہیں، بلکہ اس سے ریفائنڈ ہے، اس سے ایڈوانس ہے، اس سے ترقی یافتہ ہے، اور تسلیم ساتھ کرتی ہیں البتہ میں نے اپنے طریقہ علاج کی جو بنیادیں ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، وہ طب عربی پہ قائم کیے ہیں، اور اس پہ ایک قصر عظیم تعمیر کیا جس کا نام میں نے نظریہ مقتضیٰ رکھا ہے، جو کہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوستو، یہ جو طبی عقل نصاب ترین ہے، یہ دراصل طب عربی تھا، یہ ذہن نشین کر لیں۔ 1965 میں کے آخر میں کیا کہیں، مسلمانوں کی 850 سالہ تحقیقات کو زندہ درگور کر کے طب عربی کی جگہ طب یونانی نام دے، یہ تو کی بات جو نصاب تعلیم اس وقت طبیہ کالجوں میں رہ جائے، یہ یونانی نہیں ہے، یہ طب عربی تھی۔ 1965 میں غلامانہ ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے اس وقت کے طبی قائدین نے 800 سالہ تحقیقات کو زندہ درگور کر کے طب عربی کی جگہ طب یونانی 35 روپئے میں سب کو رجسٹر ہو گیا۔ تو سانپ کا تکلیف نکالتا ہے، تو نیول کے ختم کرتا ہے، یعنی کوئی بھی تھا، کوئی اس کا بتا دیا لو 35 روپئے رجسٹر ہو گئی۔ یہ مسلمان کی تحقیقات کو زندہ درگور کرنے کے انقلاب، تو قیم انقلاب نے کیا دیا؟ آیورویدک اور طب یونانی صدیوں پیچھے ہیں طب عربی۔ پھر کیا فرمایا کہ طب عربی میرا طریقہ علاج یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے ریفائن ہے، اس سے ترقی یافتہ ہے، اس سے ایڈوانس ہے۔ البتہ میں نے اپنے طریقہ علاج کی بنیادیں جو فنڈامنٹل ہیں وہ طب عربی پہ قائم کر کے اس پہ قصر عظیم تعمیر کیا ہے، جس کا نام قانون فنڈا ہے، جو کہ ایک سائنٹیفک طریقہ علاج ہے۔ تو میرا ٹائم ہو گیا، اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ مانگتے پھرتے ہیں ریاض سے مٹی کی جڑا، اپنے خورشید پہ پھیلا یہ سائے ہم نے۔ ہم کالا رسول اور کالا اللہ دنیا کو بتا کر دم لیں گے، اسلام کو سرچشمہ ثابت کروا کر دم لیں گے۔ جو راہ بتائی ہے ہم کو صابر ملتانی رہبر نے، اور راہ سے اپنی منزل تک ہر حال میں جا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔